السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الاخلاص مکی سورت ہے۔ اس میں 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ الاخلاص کا شان نزول یہ ہے کہ بعض کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب و نسب ہمارے سامنے بیان کیجیے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ الاخلاص نازل فرمائی۔ سورۃ الاخلاص کے ہم فضائل پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ سورۃ الاخلاص کو قرآن مجید کا 1/3 حصہ قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس سورت یعنی کہ سورۃ الاخلاص سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قل کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے یعنی اللہ اپنی ذات اپنی صفات میں واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا الہ ہے، وہ ہم سب کا بادشاہ ہے، وہ میرا اور آپ کا رب اللہ ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کے معنی یہ ہیں کہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجت اپنی ضروریت کے وقت میں رجوع کریں، جو بڑائی اور سرداری میں ایسا ہو کہ اس سے بڑا کوئی بھی نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے صمد۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کی ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ پھر فرمایا لم یلد ولم یولد یعنی نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ ٹھیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی تردید کر دی گئی ہے جو یہ کہتا ہے کہ فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، ان کی تردید فرما دی گئی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے مجھے جنا۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یعنی اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اللہ رب العالمین کا مثل کوئی نہیں، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دیکھیے ان 4 مختصر آیات میں اللہ رب العالمین کی توحید کو جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں قل هو اللہ احد میں ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو ایک سے زیادہ خدا کے قائل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک معبود نہیں بلکہ اور بھی معبود ہیں، ان کی تردید کر دی گئی ہے۔ پھر دوسری آیت میں ان کی تردید کی گئی ہے جو اللہ رب العالمین کو ماننے کے باوجود کسی اور کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں۔ پھر تیسری آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے اولاد مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ چوتھی آیت میں ان لوگوں کی تردید کی گئی جو کسی بھی صفت میں اللہ کی کسی اور کی برابری کے قائل ہوں۔
مثلاً جو مجوسی ہیں نا، ان کا کہنا یہ ہے کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے، اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے. یعنی ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ بھلائی کا خالق کوئی اور ہے، برائی کا خالق کوئی اور ہے. تو ان سب باتوں کی تردید کی گئی ہے اس مختصر سی صورت میں. شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی گئی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس چیز پر ایمان لے کر آنا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات، اپنی صفات میں یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. ہمیں اس سے ہی اپنی دعاؤں کو مانگنا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگو، میں ہوں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا. استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تم مجھ سے مانگو، دوسروں کے پاس نہ جائے کریں، اللہ سے مانگا کریں. اللہ سے مانگ کر دیکھیں، اللہ عطا کرتا ہے. اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے کریں، اللہ ہاتھوں کو واپس نہیں لانے دیتا، خالی ہاتھ نہیں نیچے ڈالتا. اللہ رب العالمین ہم سب کو جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے آغاز سے اختتام تک لے کے جانے کی، اور اس پر آغاز سے اختتام تک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. جو کمی پیشیوں سے معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.